سکتا ہے، اور اس وجہ سے آلموسٹ سارے یہودی ناپاک ہو گئے ہیں، اور یہودیوں کی اسی ناپاکی کی وجہ سے نہ تو وہ اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنا مسجد ٹیمپل بنا سکتے ہیں۔ یہودی تبھی اپنا ٹیمپل بنا سکتے ہیں جب وہ پیوریفیکیشن پاکی حاصل کر لے، اور ان کی پاکی حاصل کرنے کے لیے ریڈ ہائفر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہودی اسے سیکریفائس کر کے ان کی باڈی کو جلاتے ہیں اور پھر ان کی ایشز کو پانی میں ملا کر اس پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے یہودیوں نے اپنی زمین فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ جب یہودی یہی پیوریفیکیشن کا پروسیس کریں گے تو پھر وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ اپنا تیسرا اور آخری ٹیمپل بنائیں گے، اور پھر ان کا جھوٹا مسیح دجال آئے گا اور یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ بائی دا وے، ان کی مسیح کا ذکر بائبل میں آیا تھا، لیکن وہ سچا مسیح تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو انہی یہودیوں نے خود ہی اپنی سوچ کے مطابق مار دیا تھا، اور اب وہ دجال کو اپنا سچا مسیح مانتے ہیں۔ یہودی ہسٹری میں یہی پیوریفیکیشن اور پاک ہونے کا پروسیس 9 دفعہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے یہ قربانی کی تھی۔ اس کے بعد جب موسیٰ اور ہارون وفات ہو گئے اور بنی اسرائیل کی یہی جنریشن 40 سال میں بالکل ختم ہو گئی، تو اگلی جنریشن نے طالوت کی لیڈرشپ میں فلسطین پر حملہ کر کے اسے قبضہ کر لیا، اور بنی اسرائیل کی فوج میں ایک ینگ لڑکے نے وہاں سب کے سامنے دشمن کے سب سے بڑے اور سب سے طاقتور بادشاہ جالوت کو صرف ایک پتھر سے مار دیا۔ اور اس ینگ لڑکے کا نام تھا داؤد، اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے اسی داؤد علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، اور پھر اس نے بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی امپائر بنائی، اور داؤد علیہ السلام اس امپائر کا پہلا بادشاہ بن گیا، اور پھر اس کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اس امپائر کو آنے والے سالوں میں اور بھی مضبوط بنایا، اور وہاں جروسلم میں اس نے بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی ٹیمپل بنائی جسے ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے، اور پھر ساری بنی اسرائیل اسی ٹیمپل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی ٹیمپل کے بالکل سامنے وہ یہی پیوریفیکیشن اور پاکی حاصل کرنے کا پروسیس کیا کرتے تھے، اور جو بھی لوگ بنی اسرائیل میں سے ناپاک ہوتے تھے وہ پاکی حاصل کرنے تک اس ٹیمپل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور یہی سے لے کر یہودی ہسٹری میں یہی پیوریفیکیشن کا پروسیس 9 دفعہ ہوا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ یہودی کمزور ہو گئے اور دنیا میں ایک نئی سپر پاور بن گئی، دا گریٹ رومن امپائر، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ ہی وقت بعد سارے رومن امپائر والے کرسچن بن گئے، تو رومن امپائر کے بادشاہ ٹائٹس نے یہودیوں پر ایسا ظلم کیا کہ فلسطین کے سارے اسٹریٹس کئی دنوں تک یہودیوں کے خون سے بھرے ہوئے تھے، اور ٹائٹس نے یہودیوں کی اسی ٹیمپل کو آگ لگا کر بالکل تباہ